السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 5 پڑھتے ہیں۔ ایوب خان کے ایرا میں میس میڈیا میں کون کون سی چینجز آئی تھیں، کون کون سے امپیکٹس پڑے تھے میڈیا کے اوپر، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو پہلے بھی جو ہے نا پچھلے لیسنس میں بتایا جا چکا ہے کہ ایوب خان نے میس میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ریسٹرکشنس لگائی تھیں، میس میڈیا کی جو فریڈم تھی اس کو بالکل سپریس کر دیا تھا۔ تو ایوب خان کی جو سارا وہ جو ایک ایج تھی، وہ جو زمانہ گزرا تھا، اس میں نیوز پیپر کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ نیوز پیپرز جو ہیں ہمیشہ ان کی یہی عادت رہی ہے کہ وہ پالیٹکس پہ نظر رکھتے تھے، ان کا مین فوکس ہوتا تھا پالیٹکس، ٹھیک ہے۔ 1857 تک جب انڈیا اور پاکستان اکٹھے بھی تھے تبھی پالیٹکس پہ ہی بات کی جاتی تھی نیوز پیپر اس ٹائم سے، ٹھیک ہے۔ یعنی 1857 میں جب انڈیا اور پاکستان اکٹھے سب کانٹیننٹ میں جب نیوز پیپر سٹارٹ ہوئے تھے، اس وقت سے ہی پالیٹکس کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا۔ تو وہ جو نیوز پیپرز کو جو پڑھنے والے ہوتے تھے ان کے انٹرسٹ کو مینٹین رکھنا بہت زیادہ ایک بڑا چیلنج ثابت ہوا تھا نیوز پیپرز کے لیے، کیونکہ جو مارشل لا گورنمنٹ تھی انہوں نے ساری پولیٹیکل نیوز کے اوپر تو بین لگا دیا تھا۔ تو نیوز پیپرز نے یہ سوچا کہ اب کیونکہ گورنمنٹ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ آپ پولیٹیکل نیوز تو بالکل آپ لوگ شائع کر نہیں سکتے، تو اب ہم لوگ کیا لکھیں۔ اس وجہ سے کیا ہوا کہ نیوز پیپرز نے دوسرے قسم کے جو ہے نا وہ ٹاپکس کو ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیا تھا، اور نیوز پیپرز نے پھر مختلف قسم کے سپلیمنٹس، مختلف قسم کے آرٹیکلس لکھنا سٹارٹ کر دیے تھے، اسپورٹس کے بارے میں، ویمنس کے بارے میں، یوتھ کے بارے میں۔ مین یعنی کہ جو شفٹ ہوا تھا نا میس میڈیا میں، وہ سوشل لائف کی طرف چلا گیا تھا، یعنی کہ پالیٹکس سے پھر وہ سوشل لائف کی طرف چلے گئے تھے۔ سوشل لائف جو ہے وہ سارا پھر وہ پبلش کیا کرتے تھے۔ اسی وقت جو ایک امروز ہے نیوز پیپر، انہوں نے ایک ویمن رپورٹر کو انہوں نے ہائر کیا تھا، اور وہ ویمن رپورٹر کیا کرتی تھی، انہوں نے جو خاتون کے جتنے بھی خواتین کے جتنے پرابلمس ہوتے ہیں اس کے اوپر اس نے آرٹیکلس پبلش کرنا سٹارٹ کر دیے تھے، اور ان آرٹیکلس کا نام انہوں نے رکھا تھا خاتون کی نظر میں۔ تو امروز جو ہے وہ پہلا نیوز پیپر ہے جس نے اس طرح کے ٹرینڈس کو نیوز پیپرز میں انٹروڈیوس کروایا تھا۔ امروز کی ایفرٹس کے بعد پھر مشرق اور کوہستان تھے جو لاہور سے، جنہوں نے اپنی پبلشنگ سٹارٹ کی تھی، انہوں نے بھی خواتین کے مسائل کے اوپر جو بہت سارے پیجز لکھے تھے۔ پھر اس کے بعد فیچر رائٹنگ کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا۔ فیچر رائٹنگ میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی فیچرز لکھے جاتے تھے اس کے ساتھ پکچرز بھی جو ہے وہ پرنٹ کی جاتی تھیں۔ اب بہت سارے ایسے نیوز پیپرز تھے جنہوں نے پبلک کی جو ہے نا اٹینشن وہ حاصل کر لی تھی فلم کے بارے میں جو ہے نا پبلشنگ کر کے، فلم پیجز لکھتے تھے، فلم بلیٹنز، فلم کے بارے میں نیوز، وہ سارا کچھ وہ لکھتے تھے۔ یہاں سے پھر گلیمرس جرنلزم کا سٹارٹ ہوا تھا، جس میں فلم وغیرہ کی جتنی بھی نیوز ہوتی ہیں وہ ہماری کیا ہوتی ہے، گلیمرس جرنلزم ہوتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے ایک بہت برا اثر یہ پڑا تھا کہ ایسے میگزینز جو بالکل پیور لکھتے ہی فلم کے لیے تھے، وہ پھر جو ہے نا ان کا مطلب ان کی جو ہے نا ایک انڈسٹری وہ بیٹھنا سٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ نیوز پیپرز ہی ساری بلیٹنز وغیرہ دیتے تھے فلم کے بارے میں، تو لوگ پھر وہ جو ہے نا، کیونکہ ان کو روز کی بیسس پہ ان کو فلم پیجز مل جاتے تھے، تو لوگ پھر کیا کرتے تھے کہ وہ مہنگے میگزینس کو پھر خریدنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہی چیزیں وہ نیوز پیپر سے حاصل کر رہے تھے۔ تو پیورلی جو فلم بیس میگزینز ہوتے تھے نا، وہ پھر وہاں سے بالکل ڈس اپیئر سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی جو ریڈرشپ تھی وہ بالکل ختم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک یہ بھی ٹرینڈ آیا تھا کہ جو ہے نا وہ فیچرز لکھے جاتے تھے ایپیسوڈیکل، جیسے ڈراماز ہوتے ہیں نا، اس کی قسطیں آتی ہیں، اس طرح فیچرز جو ہے نا وہ قسطوں میں لکھے جانے لگے تھے، ہفتہ وار آ گئے تھے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ مختلف قسم کے سوشل اور کلچرل اسپیکٹس لوگوں کو بتائے جانے لگے تھے۔ پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن کی انٹری ہو گئی۔ ٹیلی ویژن کی انٹری کی وجہ سے نیوز پیپر کی ریڈرشپ پہ بہت زیادہ اثر پڑا تھا، کیونکہ بہت سارے ایسے پوئٹس تھے، بہت سارے ایسے رائٹرس تھے جو کہ نیوز پیپرز کے لیے پیسے کے بغیر لکھتے تھے، جسٹ فیم کے لیے لکھتے تھے، وہ پیسے نہیں لیتے تھے، نیوز پیپر ان کو پیسے نہیں دیتا تھا۔ لیکن ٹیلی ویژن جب آیا تو اس نے یہ ٹرینڈ ختم کر دیا تھا، کیونکہ ٹیلی ویژن اپنے جو لکھاری ہوتے ہیں، یعنی کہ جو رائٹرز ہوتے ہیں، ان کو پے کرتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے لیے جو کچھ بھی لکھا جائے نا تو ٹیلی ویژن اس کو پے کرتا تھا، تو پھر رائٹرز اور پوئٹس کو ظاہر سی بات ہے ٹیلی ویژن سے تو پیسہ آتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ نیوز پیپرز کے لیے لکھنا بند کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے بھی ایک برا امپیکٹ یہ پڑا تھا کہ نیوز پیپرز کی جو ریڈرشپ ہے وہ آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد پیریوڈیکل جرنلزم وہ بھی بالکل کام ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی، یعنی کہ جو بالکل ہوتے ہیں نا، مطلب یہ جو اب جرنلز ہو گئے یا پیریوڈیکلی جو میگزینز آتے ہیں وہ بالکل ختم ہونا شروع، کیونکہ بہت سارے ایسے نیوز پیپرز ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ مختلف قسم کے سپلیمنٹس اپنے نیوز پیپرز کے اندر ہی پبلش کر دیتے تھے، جہاں پہ ہر ایج گروپ کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کے میٹیریلز جو ہے وہ ایک سنگل نیوز پیپر میں موجود ہوتے تھے۔ تو لوگ پھر کیا کرتے تھے کہ وہ پیریوڈیکلس کو، میگزینس کو اور جرنلز کو وہ خریدتے نہیں تھے، کیونکہ انہیں نیوز پیپر سے سب کچھ مل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور نیا ٹرینڈ یہ آ گیا کہ پولیٹیکل نیوز تو وہ نہیں شائع کر سکتے تھے نیوز پیپرز، لیکن پولیٹیکل نیوز کو تھوڑا بہت ٹچ دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ جو گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہوتے تھے نا، ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹس کو، ان کی باتوں کو، انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہاں کہا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے پبلش کرنا سٹارٹ کر دی تھی۔ یہ
اس کے دو فائدے ہوئے تھے. ایک تو یہ کہ جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوتی تھی وہ بھی ہائی لائٹ ہو جاتی تھی, اور دوسرا یہ کہ لوگ جو نیوز پیپرز ہوتے تھے وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اس طرح کی گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو کو شائع کرنے سے بھی وہ تھوڑے محفوظ رہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے جب وہ گورنمنٹ کی باتیں لکھ رہے تھے تو گورنمنٹ پر ان نیوز پیپرز کو نقصان نہیں پہنچائے گی. آج کل جو ہمارے نیوز پیپرز ہیں اس میں آج کل بھی گورنمنٹ جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس کو شائع کیا جاتا ہے, لیکن یہ کوئی بہت اچھا ٹرینڈ نہیں ہے جرنلزم کے لیے, کیونکہ جو آفیشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, یہ جو حکومت میں جو رہنے والے یہ جو لوگ ہوتے ہیں, ان کی یہ جو باتیں ہوتی ہیں ہمیشہ سبجیکٹیو ہوتی ہیں, یعنی کہ اپنے مفاد کے لیے بولی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن نیوز جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ وہ آبجیکٹیو ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ نے اپنے مفاد کے لیے نہیں لکھنا ہوتا, آپ لوگوں نے جسٹ سچ بتانا ہوتا ہے. تو جتنا بھی سبجیکٹیو اوپینین ہوتا ہے نا وہ سارا ریپرزینٹ کرنے کے لیے نیوز پیپرز میں پھر ایک الگ پیج, ایک الگ سیکشن رکھا گیا تھا جس کو ہم لوگ ایڈیٹوریل پیج کہتے ہیں. تو یہی وجہ تھی کہ جو آفیشیل اسٹیٹمنٹس تھی نا وہ نیوز پیپر کے بڑے پورشن کو تو وہ پھر کور نہیں کر سکتی. نیوز پیپر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اصل میں ہوتا ہے پبلک کے لیے. یہ ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو آپ کی جو پبلک ہوتی ہے, جو عوام ہوتی ہے, اس کے اندر ایک اوپینین کو بلڈ کرتی ہے. اب پبلک کیا ہوتا ہے, یہ پبلک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی شہری ہیں تو ہماری پبلک ہے. نو, پبلک کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک کوئی اسپیسیفک گروپ, ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے پبلک. اب تین طرح کے جو ٹرمز ہیں نا وہ یوز ہوتے ہیں میس میڈیا میں. ایک ہوتا ہے موب, ایک ہوتا ہے میس, اور تیسرا ہوتا ہے پبلک. یہ ویری امپورٹنٹ ہے. یہ جو سارا ہے یہ آپ لوگوں کے لانگ میں بھی آتا ہے. کبھی کبھار وہ آپ لوگوں سے شارٹ میں پوچھ لیتے ہیں کہ موب کو ڈیفائن کر لیں یا میس کو یا پبلک کو ڈیفائن کریں, اور اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں کے کوئز میں بھی بہت زیادہ ان میں سے کوئز آتے ہیں, MCQs بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا اور یاد کرنا ہے. اچھا, موب کیا ہوتا ہے؟ موب ہوتا ہے کہ کوئی اگر پرابلم کریٹ ہوئی ہے نا ایک دم سے, تو وہ جو ہجوم بن جاتا ہے نا اس کو ہم لوگ موب کہتے ہیں. جب وہ پرابلم ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر ہجوم بھی ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہوا ہے کہیں بازار میں, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نا اس لڑائی جھگڑے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے, موب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو موب میں یا وہ جو کراؤڈ میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہوتا, اور وہ کسی پلان کے تحت نہیں اکٹھے ہوئے ہوتے, مطلب ان کو کوئی پلاننگ نہیں ہوتی کہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے, ویسے ہی وہ امیجیٹلی جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس موب میں جتنے بھی لوگ پریزنٹ ہوتے ہیں ان کی آپس میں انکم یا اسٹیٹس یا ذہانت کی بنیاد پہ آپس میں کوئی مشابہت نہیں ہوتی, مختلف قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں. اچھا, میس کیا ہوتا ہے؟ میس ہوتا ہے آپ جب کسی بھی چیز کے بارے میں لوگوں کی ایک طرح سے پسند یا ناپسند ہوتی ہے نا, یعنی کہ سیم ریئیکشن ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ میس کہتے ہیں. لیکن وہ جو سیم ریئیکشن ہوتا ہے وہ کوئی آپ لوگوں کسی کوششوں کی وجہ سے نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر کوئی روزنامہ اخبار ہے, فار ایگزامپل کوئی فیمس ہے, ٹھیک ہے, تو اگر 1 ملین لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو 1 ملین لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں تبھی پڑھتے ہیں. تو وہ جو 1 ملین لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ان کو نہیں پتا کون کون پسند کرتے ہیں, کیوں پسند کرتا ہے, اور نہ ہی وہ دوسروں کی وجہ سے پسند کرتے ہیں. جسٹ یہ ایک انسیڈنٹلی ہوتا ہے, یعنی کہ اتفاقی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے انٹرسٹ جو ہے نا وہ میچ ہو جاتے ہیں, ان کی پسند جو ہے نا وہ آپس میں میچ کر جاتی ہے, تو وہ میچ کہلائیں گے, ٹھیک ہے. پبلک کیا ہوتا ہے؟ پبلک ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک ایسا گروپ جو کسی ایفرٹ کی وجہ سے ایمرج ہوتا ہے. جو نیوز پیپرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ عوام کے اندر, یعنی کہ پبلک کے اندر, اپنے پڑھنے والوں کے اندر نا ایک اوپینین بلڈ کرتے ہیں, ایک سوچ, ایک نظریہ بلڈ کرتے ہیں نیوز پیپرز, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیوز پیپرز کے جتنے بھی آڈینس ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ پبلک کہتے ہیں. پبلک اوپینین ہمیشہ سیم نہیں ہوتا, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مائنورٹیز ہوتی ہیں, ہماری جو اقلیتیں ہوتی ہیں, وہ کوئی ایسی سچی بات, ایک اچھی بات کہہ دیتی ہیں کہ وہ پوری جتنی بھی دوسری پبلک اوپینین کے اوپر وہ بات چھا جاتی ہے. پبلک اوپینین ایک ایسا اوپینین ہوتا ہے, اور ان لوگوں کا اوپینین ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ قسم کی جو کمیونیکیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں, یعنی کہ نیوز پیپر ہو گیا, ریڈیو ہو گیا, ٹیلی ویژن ہو گیا, اس سے جو ہم لوگ جو اوپینین بلڈ کرتے ہیں وہ ہمارا پبلک اوپینین ہوتا ہے. کوئی بھی اوپینین جو ہے نا وہ پبلک اوپینین بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو پبلک اوپینین کو جو ہے نا وہ ایکسپریسو ہونا چاہیے, یعنی کہ جو بھی آپ اوپینین دے رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے کھل کے اس کو ایکسپریس کرنا چاہیے. جب آپ لوگ اس کو کھل کے ایکسپریس کریں گے تبھی وہ لوگوں تک پہنچے گا, تبھی وہ لوگوں کے درمیان ایک اوپینین بلڈ کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ لوگوں کا پبلک اوپینین جو ہے نا وہ ایکسپریسو ہونا چاہیے. ایوب خان کے دور میں کیا تھا کہ لوگوں کے پبلک اوپینین کے کو جو ہے نا وہ بلڈ نہیں کیا جاتا تھا. اس میں کیا کیا جاتا تھا کہ لوگوں کے درمیان صرف گورنمنٹ کی پسند پیدا کرنے کے لیے کوشش کی جاتی تھی. اس لیے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایوب خان کا جو ایرا تھا وہ پبلک کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ میسج کے لیے تھا, کیونکہ میسج میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ جس میں آپ لوگوں کی پسند اور ناپسند سیم ہوتی ہے. تو ایوب خان کا ایرا جو ہے نا وہ پبلک کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ میسج کے لیے تھا, یعنی کہ لوگوں کے درمیان ایک طرح سے گورنمنٹ کی پالیسیز کو پسند کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کی جاتی تھی. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس میں جو اب جو مین جو ہے آپ لوگوں کے, یہ اس میں سے یہ جو امروز والا جو ہے نا, یہ اس میں سے آپ لوگوں کا MCQs آتا ہے کہ کون سا جو ہے نا وہ نیوز پیپر ہے جس نے سب سے پہلے یہ ٹرینڈ جو ہے وہ شروع کروایا تھا, اور یہ خاتون کی نظر میں یہ آپ لوگوں نے نیم یہ یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کی انٹری سے نیوز پیپر کی ریڈرشپ کیسے لاسٹ ہوتی ہے, یہ آپ لوگوں کا اکثر کویشچن آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. اس کے علاوہ
آفیشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کی اس میں سے بھی MCQs آتے ہیں. اوور آل آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائیں گے مڈ ٹرم میں بھی, فائنل ٹرم میں بھی, اور کوئز اور اسائنمنٹس وغیرہ میں بھی. تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.